بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے غزوہ احد کے بارے میں۔ غزوہ احد 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی۔ یہ جنگ غزوہ بدر کے 1 سال بعد ہوئی۔ قریش آرمی کی تعداد تقریباً 3000 تھی اور مسلم آرمی کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 50 تیر انداز تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ کسی بھی صورت اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن ان 50 میں سے 40 صحابہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، چلو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ اسی غلطی نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اس جنگ میں قریش کی آرمی کے پاس 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قریش کے لیڈر ابو سفیان تھے۔ قریش مکہ عتبہ شیبہ ولید جو ان کے سردار تھے، ان کا بدلہ لینے آئے تھے، جن کو بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کیا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے جنگ احد میں انتقام کی آگ بجھانے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اولین ہدف قرار دیا۔ حضرت حمزہ کے ہاتھوں جنگ بدر میں قتل ہونے والوں میں ہندہ بنت عتبہ کے قریب ترین عزیز و اقارب بھی شامل تھے۔ ہندہ نے اپنے جہنم واصل ہونے والے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے وحشی بن حرب کو انعام و اکرام کی لالچ دے کر حضرت حمزہ کے قتل پر مامور کیا۔ ہندہ کی طرف سے وحشی کو اس کام پہ مامور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں جو بھی آتا وہ ہر صورت میں قتل ہوتا اور آمنے سامنے ہونے والے مقابلے میں کسی کے لیے بھی حضرت حمزہ پہ غلبہ حاصل کرنا ناممکن تھا۔ جبکہ وحشی نامی حبشی غلام ایک چھوٹے نیزے کو دور سے ہدف کی طرف پھینکنے میں مہارت رکھتا تھا اور اس زمانے میں عربوں میں اس چھوٹے نیزے کا اس طرح سے استعمال معروف نہیں تھا، لہٰذا جنگ احد کے دوران جب حضرت حمزہ مشرکین مکہ کو واصل جہنم کر رہے تھے، اس وقت وحشی نے دور سے چھپ کر اپنے اس چھوٹے نیزے کا استعمال کیا جو معروف نہیں تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست کا سامنا ہوا۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نے گھیر لیا، یہ مشہور کر دیا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام اس خبر سے بہت پریشان ہوئے اور اسی وجہ سے بہت سے ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کفار نے جب مسلمانوں کو گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم سے ناراض ہوا، اس لیے اپنے پاک رسول کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں تلوار لے کر کفار کے جتے میں گھس جاؤں یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے۔ میری نگاہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ میں حضور کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور بعضوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور پر حملہ کے لیے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے آ کر حضرت علی کی اس جواں مردی اور مدد کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی، اور میں تم دونوں سے ہوں۔
جنگ احد کے ایام میں حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ جس رات آپ اپنی دلہن کو بیاہ کر لائے تھے، اسی رات حضور کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں چلو۔ حضرت حنظلہ باوجود یہ کہ نوجوان تھے اور شادی کی پہلی شب تھی، مگر حضور کی طرف سے اعلان جہاد سن کر سب کچھ بھول گئے اور اپنی دلہن کو بھی نظر انداز کیا۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو شہداء کی لاشیں جمع کرنے کا حکم نبوی ہوا۔ سب لاشیں مل گئیں مگر حضرت حنظلہ کی لاش مبارک نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکا یک آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش فرشتے اوپر لے جا کر ایک نورانی تختے پر لٹا کر آب رحمت سے غسل دے رہے ہیں۔ غزوہ احد میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے اور 30 کفار مکہ کو قتل کیا گیا۔